شعیب نظامی سے آغاز کرتے ہیں. شعیب صاحب السلام علیکم. پہلے تو آپ بتائیے گا کہ آپ ابھی وزیر خزانہ صاحب کا جو دفتر ہے اسحاق ڈار صاحب کا واقع کیو بلاک میں، آپ سمیت دیگر صحافی وہیں پر موجود ہیں اور پریس کانفرنس کا کچھ دیر میں امکان ہے، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل، ہم وہاں پر موجود ہیں اور تھوڑی دیر میں پریس کانفرنس کا آغاز ہو سکتا ہے. ابھی ہمیں ٹائم کا بتایا نہیں گیا، لیکن یہ بتایا گیا کہ آدھے گھنٹے کے اندر آپ کو بتایا جائے گا. تو اس لیے ہم آدھے گھنٹے کے مارجن رکھنے نہیں چاہتے اور ہم فوری طور پر یہاں پر موجود ہیں، کیونکہ وہ یہ کہہ کے گئے تھے کہ ہمارے تمام کے تمام معاملات آلموسٹ طے ہو گئے. صرف پرائم منسٹر کی مہر چاہیے اور یہ بڑی امپورٹنٹ مہر ہے، کیونکہ اسی پرائم منسٹر کی مہر کے لیے جو ہے وہ مفتا اسماعیل صاحب کے اوپر بڑے جو ہے وہ الزامات لگتے تھے کہ وہ پرائم منسٹر سے جو ہے وہ مشورہ نہیں کرتے تھے. تو ڈار صاحب کی یہ جو ہے عقل مندی اور دانش مندی ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہے وہ ڈائریکٹ IMF کو تمام جو معاملات جہاں پر اینڈ ہو رہے ہیں وہاں پر انوالو کر رہے ہیں. بلکہ یہ بھی ہوا آج شعیب صاحب دن کے کسی پہر اب سے کچھ گھنٹوں پہلے کہ جب سب کچھ طے پا گیا وزیر خزانہ اور IMF کے درمیان، تو اسی پر اکتفا نہیں ہوا بلکہ وہ IMF کا وفد PM آفس میں آیا، وہاں سے ویڈیو لنک کے ذریعے ان کو کریکٹ کیا گیا پرائم منسٹر آف پاکستان سے، جو کہ لاہور میں موجود ہیں، جنہوں نے بھی گو اہیڈ دیا پہلے سن کے کہ اچھا یہی ہے، اور پھر کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اس سے آگے جائیں گے. یہ بھی ہوا آج؟ جی ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ جو پاکستان قرض پروگرام لینے جا رہا ہے اس میں تاریخ کی مشکل ترین شرائط ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج پاکستان کے ریزرو جو ہے وہ محض $2.9 بلین رہ گئے ہیں، جو کہ 2013 کے بعد جو ہے وہ پست ترین شرح ہے. اور پاکستان کے پاس اس وقت IMF کے پروگرام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اس وقت پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ 49 سال کی مہنگائی کی شرح جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے، اور اب ایک مہنگائی کا ایک نیا طوفان جو ہے اس ایگریمنٹ سے ہونے جائے گا، کیونکہ 4 امپورٹنٹ چیزیں جس میں بجلی، گیس، پیٹرول اور مختلف ٹیکسز ہیں وہ ان میں اضافہ ہونا ہے. آپ کی ابھی کیا اطلاع ہے کہ یہ IMF سے، یعنی اگر یہ کہا جائے تو ٹھیک ہوگا کہ IMF سے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور اب پیسے مل رہے ہیں، یا آپ کی اطلاع کے مطابق ابھی بھی کچھ ifs and buts ہیں کہ یہ ہو جائے تو پیسے ملیں گے؟ جی اس کے لیے جو ہے وہ IMF ہمیں ایک MEF دے کر جائے گا جس کے اوپر ہمیں عمل درآمد کرنا ہوگا، اور یہ بڑا مشکل ایک ڈاکومنٹ ہوگا جس میں ہمیں بجلی کے ریٹ بڑھانے ہیں، گیس کے ریٹ بڑھانے ہیں، پیٹرول اور GST کے اوپر، پیٹرول اور ڈیزل کی جو ہے وہ سبسڈیز بہت محدود کرنی ہے، خاص طور پہ ڈیزل کے اوپر جو لیوی ہے وہ فوری طور پر بڑھانی ہے. اسی طرح جو مختلف اشیاء ہیں ان کے اوپر ٹیکسز بڑھا کے جو فلڈ سے متعلق متاثرہ علاقے ہیں ان کے لیے بھی ہمیں آمدن پیدا کرنی ہے. تو یہ بہت سخت قسم کا ایک فیصلہ ہوگا جو آنے والے وقتوں میں ممکن ہے، اس بات کا امکان ہے جو ہماری بات چیت ہوئی ہے کہ اس کو قومی اسمبلی اور یعنی کہ پارلیمنٹ سے اس کو منظور کرایا جائے گا ودن 14 ڈیز، اور اس کے بعد ہم IMF کو آگاہ کریں گے کہ ہم نے یہ ایکشن کر لیے ہیں، اب آپ ہماری جو یہ سمری یہ ایگزیکٹو بورڈ میں لے جائیں. اس کے بعد جو ہے $1.1 بلین کی جو قسط ہے اس کے اپروو ہونے کے چانسز ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں پرائر ایکشن کرنے پڑیں گے. اور آپ ایک بار ریپیٹ کیجیے گا آپ نے کیا کیا اس کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا پڑے گا؟ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اور کیا کہا آپ نے؟ PDL؟ جی IMF یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں جو 2 بڑے ریگولیٹر ہیں نیپرا اور اوگرا، انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں ان کو خود مختار طور پر عمل درآمد کیا جائے. تاہم حکومت جو ہے اس کو سبسڈی کے تحت خاص طور پہ جو چھوٹے صارفین ہیں 100 یونٹ اور 200 یونٹ والے ان کو سبسڈی دینا چاہتی تھی. اس کے اوپر جو ہے رضامندی ہو گئی IMF کی، لیکن اب جو پاکستان حکومت چاہ رہی تھی کہ 300 جو یونٹ استعمال کرتے ہیں صارفین ان کو سبسڈی دی جائے، وہ ذرا مشکل ہوگا. اور پاکستانی حکومت کو تقریباً جو ہے وہ $4.5 پہلے مرحلے میں اور تقریباً $3 بجلی دوسرے مرحلے میں جون سے پہلے مہنگی کرنی ہوگی. تقریباً 70 سے 74% جو گیس ہے اس کو مہنگا کرنا پڑے گا، اس میں صرف چھوٹے صارفین بچیں گے، باقی تمام صارفین کے لیے جو ہے وہ گیس کا ریٹ اس کو بڑھایا جائے گا. اس کے ساتھ جو ڈیزل کی لیوی ہے وہ $50 تک پہنچائی جائے گی، جو کہ ملک میں جتنی بھی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے اس کو انکریز کرے گی. اور ڈیزل کی لیوی ابھی کتنی ہے شعیب؟ ابھی جب آپ سے بات کر رہے ہیں تقریباً جی اس وقت $40 ڈیزل کی لیوی ہے، اس کو 50 یعنی آسان الفاظ میں کم از کم اگر انٹرنیشنل ریٹس میں بڑھاؤ نہیں بھی ہوتا تو بھی اسی انٹرنیشنل ریٹ پہ اور اسی ڈالر ریٹ پہ $10 مزید پر لیٹر مہنگا ہونا ہے ڈیزل نے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور اسی طرح جو مختلف ٹیکسز ہیں وہ انکریز ہونے جو کہ پاکستان میں مہنگائی کی ایک جو آلریڈی فیول آن فائر کریں گے، اور خاص طور پہ جو عوام ہے جو اس وقت پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ 49 ایئرس کی انفلیشن پاکستان میں ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ آگے رمضان بھی ہے اور بڑی مشکلات ہوں گی عوام کے لیے. لیکن اس وقت پاکستان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. ہمارے ریزرو محض $2.9 بلین رہ گئے، یعنی کہ $3 بلین کی جو خطرناک حد ہے اس سے بھی نیچے آ چکے. تھینک یو شعیب، بہت شکریہ. ابھی تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں جب وزیر خزانہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو کیا بتاتے ہیں وہ، اور یہ کتنی تصدیق